أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين ورسول رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. At the very outset, allow me to extend my sincere condolences to all of you on the occasion of the shahadat of the daughter of the Holy Prophet Fatimah Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. Sallu ala Muhammadin wa ala Muhammad. And it is but appropriate that in view of the munasabat that we've got, we discuss a few things about the Holy Lady to increase, one, our ma'arifat with respect to the Holy Lady, and secondly, increase our information and knowledge about the Lady. Many times when we discuss the life history of certain individuals, and specifically in our times in this gathering that we have in the centers, which is more associated with the Masumin, it's not only about getting the ma'arifat about these individuals for ourselves, as much as it is about knowing the reason and arguments so that we can talk to others about it. So I'll give you an example. Internally, we are convinced about the infallibility of the Holy Prophet. He's a Ma'asum. Somebody comes and tells you, "Are you a Shia?" He says, "Yes." "Do you believe in the Prophet?" "Yes." "But your Prophet married 12 times. So 12 times? A man of God marries 12 times? Why?" Internally, I'm convinced, that what he's done, it's divine. He's a man of God. But I'm sitting against somebody who is now opposing me and telling me, your Prophet was, you know what happens in Denmark and Netherlands, the cartoons, So at one time, na'udhu billah, they call him a terrorist. At times, 12 wives is not an ordinary man's, so they call him, in the youth's terms, he was a player. You know what you mean, Or when they look at certain scenarios of the marriage, they use the P word. Somebody comes and tells me, your Prophet was a terrorist. Now sit and argue with him. Internally, you're convinced that he's not a terrorist. Sit with him and now counter him. Can you do that? Says, your Prophet was a na'udhu billah. I'm using these words because these are the words that are used against. So, your Prophet was a player. 12 ladies he married. What are you talking about, man of God? No, but he was a man of God. Hi, then prove it to me. Or you sit down and tell me. Does anyone, I'm leaving Maulana Sahib aside, does anybody have the capacity to sit and say, all right, I will talk to you and tell you why he married 12 times? Or he's a pedophile.
Can you sit and tell him that Aisha was not 6 years old when she got married to the Holy Prophet? Do we have that ability? If some of this talk were to happen with regards to my father or my mother, I would take out a dagger and stand. You dare not talk about this about my father or my mother. This father and mother, my mother, that I'm willing to defend is my biological father and mother, which is an inferior relationship to a spiritual father and mother. The spiritual relationship between a father and mother is what the Prophet says, Ana wa Aliyun abawa hadhihi al-ummah. I and Ali are the fathers of this ummah. That spiritual relationship is far superior than this biological relationship. But me, in my lack of ma'rifat and my knowledge of deen and the arguments that I need to use to defend my religion and my Prophet, I'm willing to stand up to defend my biological father, but I do not have the ability and the means to defend my spiritual father. This is mazlumiyat. That individuals who profess to love the Holy Prophet, call him the father, accept themselves to be the children of the Holy Prophet, do not have the means and the abilities to stand in front of somebody and say, you need to shut up because my Prophet is not fulan and fulan. And 1, 2, 3, 4 and 5 are the reasons. How many of us can do this? We are answerable to God on the day of judgment, huh? أَحَسَبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Surah Ankabut says at the very beginning. Do people think that whatever they say by means of their tongue is what we will accept? And we will not test them and try them. Oh, we love the Holy Prophet. I will defend the Prophet. Can you? You cannot. Then what are you saying you love the Holy Prophet for? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. The verse goes on. We've tested those before you, we will test you. You say you love the Holy Prophet, stand up and defend. Why I'm saying this is to tell you, many times we sit in our gatherings and we get happy that, oh, our ma'rifat has increased. But on what basis? If that ma'rifat comes in the domain of a debate, comes in the domain of defending that aqidah that we've got, do we have the means, the tools, the ammunition, the arms and the logic to defend? Or we are happy just by knowing what we know without having the ability to defend? If you do not have the ability to defend, understand, you will never be able to stand up against the Wahhabis who will come and tell you 10,000 different things. And you are only going to say, no, this is our belief. Hope if it is your belief, prove it to me from the Quran. If you're not able to prove it, there is no way you will be able to convince them what you're on the right. And what happens in Pakistan will continue to take place. What happens in Saudi, you just heard. That little girl, you heard, yeah, the WhatsApp video. Why? Because we've never been able to convince them our aqidah is right by the Quran. So they say, kuffar. Hawla kuffar. Need to be killed. Taxi driver. The reason I'm saying this is that today I'm going to pick up something to give you details on a certain thing that is probably, you close your eyes and you ask any boy and he will tell that to you. But you sit to argue and present proofs, poof, we don't have it. And this is what we need to discuss. So the first part is a little analytical. It may sound a little academic, but it's important for us to know. It's going to equip us with certain equipments that when somebody talks of, and it's about to got to do with Bibi Fatima. Today is the night for her. These ayyam are for her. We need to equip ourselves. Somebody says, you talk in what is really hurts, you know. Beyond this group, beyond this vicinity, you move to another place, which are again, they say, Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. They've got no ma'rifat of Fatima. They've got no ma'rifat. Oh, she was the daughter. Who? She was the daughter, Yanichi. Wama adraka man Fatima. Do you even know who Fatima is? So one little point we need to take up. And then I will tell you certain things. The maqam of Fatima Zahra. Yeah? Surah Kawthar. We started off with Inna a'tainaka al-Kawthar. This is one of the 3 surahs in the Quran that are made up of 3 verses. The 3 surahs in the Quran that have 3 verses. Wal Asr, Surah Al-Nasr, Idha Ja'a Nasrullah. Inna a'tainaka al-Kawthar. Surah Al-Kawthar is the smallest surah in terms of words. So while there are 3 verses in all 3 of them,
When it comes to verses, Surah Al-Kawthar is the lowest, is the shortest. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'ataynaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Period. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. The point that we need to understand is that you ask anybody over here, or any of the students in the madrasa. Maulana was just telling me, Maulana Sahib, about the Saturday classes in the madrasas. You ask anybody, Inna a'ataynaka al-Kawthar, can you please tell me who this Kawthar means? And they'll say Fatimatu Zahra. But the amazing thing is you will never find anything in the Quran that actually states that she is Fatimatu Zahra. Pati gayvat. Finish. Khalas. Tamam shud. There's nothing that says that this is Fatimatu Zahra. Now somebody comes and tells us, how do you know it is Fatimatu Zahra? So we need to understand. We will only be able to make them understand if you and me understand. Till we don't understand, we will not be able to explain. So now we start off. Yeah, my Majlis starts now, my time starts now. Inna a'ataynaka al-Kawthar. We have given to you Kawthar. Now, I know this is primarily an Urdu-speaking gathering. And there are certain members from the Iraqi community, the Iranian community. In each of these communities, Kawthar comes from the word Kathrat. And if in Urdu, jo hai, aap kahenge Kasrat, Talaffuz bagar. The Iranians will say Kasrat, Arab will say Kathar. It means something that in great quantities. So we'll keep referring to these verses and we will take our discussion forward. Inna a'ataynaka al-Kawthar. Kawthar comes from the word Kathrat. Kathir. Kathir tazad mein log the. Something that is numerous. But the ulama mufassirin, when they explain this, they explain with one word. They say it means khair kathir, immense goodness. And the reason they say is that God is saying, Inna a'ataynaka al-Kawthar, I have given you something that is of numerous quantity, immense. From God to come to the Holy Prophet can only be good, nothing evil. Because God is the source of all goodness. He is Muqaddas, He is Quddus. You know the tasbih of Hazrat Ibrahim in the sajda? Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati wal Ruh. According to certain traditions, this tasbih elevated his rank. Yeah. Anyway, that's a different issue. Quddus means somebody who's pure. For somebody who's absolute good. From someone, from an entity that is absolutely good, no evil can emanate. Look at the light. From this light, you will only get light from the bulb. It will never emit darkness. It is not within the bulb to emit darkness. The inherent nature of a bulb is to give light. The inherent nature of God is to be good. Evil will never come out of God. And that is the Quran says. وَمَا أَصَابَكُمْ بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ. Whatever good comes to you from God. Whatever evil comes to you from anfusikum, from yourself. You cause evil to come to God, never gives evil. Having understood that, when God says, Inna a'ataynaka al-Kawthar, I have given you something of innumerable quantity, great measure. It has to be good, from Quddus. So then the Mufassirin say, Kawthar means immense goodness. आप उर्दू तर्जुमा उठा के देखेंगे, कहेंगे हमने तुम्हें अता किया खैर कसीर, goodness. So now we got. But the point that comes over here is that when it comes to tafsir and ta'wil, you ask the mufassirin, what does this khair kathir reflect to? Where does it point to? To what does it highlight? What is the misdaq? And all of them will say, some of them will say, what this khair kathir means? This khair kathir, the great goodness, the immense goodness that God says, I've given to you, O my Prophet, the prophethood. One opinion. I'm giving you the opinions. Then we will start. One opinion, the prophethood. God says, I have given you khair kathir means nubuwwat. Second opinion, I have given you khair kathir means the Holy Quran. Third mufassir comes and says, khair kathir means Kawthar is a river in paradise. Allama Tabatabai in Tafsir al-Mizan. Allama Tabatabai, who doesn't know him? Tafsir al-Mizan, who's not heard about him, about the book? Tafsir al-Mizan, till it was not there, we had always lowered our heads amongst the Sunnis.
So you people are only Ahlul Bayt, Ahlul Bayt. Where is Quran in your lives? Till Al-Mizan came. Mizan raised our heads before the Ahl Sunnah in terms of Quran. They had to lower their heads and says, Al-Mizan is what now it refers to Quran. That is the Shaheed Mutahari said. You don't know what Al-Mizan is, what Allama Tabatabai has written. He was a Shagird of Allama Tabatabai. He says Al-Mizan needs to be taught for 200 years in the Hawza to know what exactly it is. 200 years it needs to be taught before it actually blooms what knowledge it contains about the Tafsir al-Quran. In Allama Tabatabai, in Tafsir al-Mizan, is narrating. He is mentioning 26 opinions of the Mufassirin regarding the meaning of the word Al-Kawthar. None of them refer to Fatima. The problem is this. But you and me will put our hands on the Quran and say, Al-Kawthar ya'ni Fatima. So how do you get this Fatima? When 26 Mufassirin, and this we are not talking about the Shiite world here. We're talking about the others. 26 opinions, none of them say it is Fatima. So how do you Shia say it's Fatima? This is because you raise everybody to the level of that. And that's why we consider you as a kafir. So we said, no, wait and talk first. Then we will tell you. So let's start now. In order to understand, what this means, you can't just pick up the Quran, Inna Atinaka al-Kawthar. It comes into my mind, the river in paradise. Oh, it means river in paradise. You don't work with the words of God in this way. There has to be some logic. There has to be some basis. There has to be some proof. In order to understand what happens when a certain verse means, you need to go back to the historical context when that verse was revealed. This is called Sha'n-e-Nuzul. What occasion demanded that verse to come? And this is one of the khususiyat of Ayatollah Sistani. One of the things that he uses immensely when he's giving fatwa, he goes into the historical context. You minus the historical context, you lose a very important factor, parameter in understanding the ruling of God. So for example, Ya ayyuha Rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. This is one of the verses that you and me use to prove the importance of the wilayat of Ali ibn Abi Talib. अरे देखो अली की विलायत इतनी मुहिम है कि खुदा कहता है अगर तुमने अली की विलायत का ऐलान ना किया गोया तुमने रिसालत को अंजाम ना दी. This is what we say, and then we use it, that this was revealed after the Hijjatul Wida when he was coming, and as he was going to reach an intersection when the people would have scattered, Jibreel comes now. Ya ayyuha Rasul balligh. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Watch out, your risalat is in a problem now. God says, if this is not announced, out. For me, you've not done anything. So we say, look, the vilayat of Ali was so important that God says, you don't announce this. For me, you've not performed the responsibilities of Nubuwwat and Risalat. Then you realize, oh, so this was revealed at that time, and this was for announcing Ali. So now the vilayat of Ali, Imamat Ali becomes so important. See, the historical, you minus the historical perspective and you say, oh, it was just some ruling that needed to be given. But now you bring Ghadir Khum, you realize, wow. This is what historical perspective does in understanding what happens. Let's come to the historical perspective of Inna Atainaka al-Kawthar. All the Mufassirin, without istisna, consensus. This was revealed at a time when an individual by the name of Al-Asi ibn Wa'il uttered certain sentences about the Holy Prophet. In order to understand what those sentences were, we need to go back a little in history. The personal life of the Holy Prophet. The Prophet had several children. Eventually, only Hazrat Fatima survived. Forget about the ladies. In the olden times, not today. Don't put anti-feminism and those things on WhatsApp. In those days, ladies were always subjugated. They would always want males. There's a reason. There's a reason for that. What happened, the circumstances prevalent in the Arabian Peninsula, which prompted them, no, we want men, not ladies. That's a different issue. In those days, the Prophet, when this incident took place, overall Prophet had 3 children. One, Qasim. Abul Qasim, name. Abul Hassan, Imam Ali, the first son. Abu Zainab, the father of Zainab. Abul Qasim, the father of Qasim, the first child, Qasim. The second child of the Holy Prophet, Abdullah. Third child, Ibrahim.
The first two children, the Qasim and Abdullah, die in Mecca before migration. And then Ibrahim dies afterwards. An ajib instance, huh? What happened when he died? He passes a message that an event takes place, ajib event, for you and me, specifically when we face death. But anyway, that's a different time. Sometimes, other time we will talk about. Right now, Hazrat Ibrahim is not born. First Qasim is born. Qasim passes away. Abdullah is born. Abdullah passes away. This is the time when this verse was revealed. Why? Because when Hazrat Abdullah passed away, now the Holy Prophet has no children. And you know the mindset of the Arabian Peninsula, the Jahiliyyat. You know the Arabs existing at that time. They always considered the continuation of the lineage by means of the sons. And hence they would always want males, because in the males they saw a continuation of their lineage, and in the male son they saw a continuation of their own existence. And that's why they would always want sons. The first son came, passes away. The second son comes, passes away. Abdullah has died. It was at this time the Holy Prophet has gone, buried Hazrat Abdullah, and is coming back. Al-Asi ibn Wa'il is sitting with some of his mushrikeen companions. Very happy, masroor. Very happy. At that point of time, he says, you know what has happened? Mabruk, mabruk, congratulations. Tuba lakum. What has happened? He says, Abdullah, the son of the Holy Prophet, has just passed away. This man, Muhammad, he wouldn't say Prophet, Holy Prophet. I am saying Holy Prophet. He would say Muhammad. Otherwise, if he had said Holy Prophet, then khatam, khalas, there was no fight. He says, Muhammad's son, Abdullah, has passed away. So they said, so what? He said, don't you know what is happening? He had two sons. Qasim passed away. Abdullah passes away. Now there is no son of the Holy Prophet. Innahu abtar. He is abtar. In the Arabic language, abtar means somebody whose lineage is severed. There is nobody after him. Now he's gone. Khalas, barren. There's nobody after him. Innahu abtar. There is no son after him. Then you know what he says? He says, don't you realize what is happening? Abdullah has passed away. Muhammad has no son. He only has daughters. Lineage runs through son. Because he does not have a son, his lineage will not continue. He's already grown old. He was old at that time. Hazrat Khadija, when she passed away, you know how old the Holy Prophet was? 50. He was old. So he's not going to get any more sons. If he doesn't have any more sons, his lineage will not continue. When his lineage will not continue, that means now his lineage is going to end. When the end of a lineage takes place, his remembrance is going to go. When his remembrance goes, the remembrance of his religion will go away, because there is no son to continue the relationship. In those days, what continued afterwards was dynasties. The father to the son and the son to the grandson. That's how the name continued of the tribe. They thought the religion was the same. The religion came under the name of Prophet, so his son would not promote it. If there is no son, he's become abtar. There is no lineage. When there is no lineage, there is no son. When there is no son, no promotion, no continuation of the religion. Within a short time, the name of the Prophet will go away. With the name of the Prophet, the religion of the Prophet will go away. At that time, we will be in peace. 4 things. Prophet is abtar. He doesn't have a lineage. Because he doesn't have a lineage, his remembrance will terminate. When his remembrance terminates, the religion will conclude. And the religion, when it concludes, when this religion is gone out, then we will be at peace. Because we will be having children. His family would not have children. Hamara bolbala. You know, they always believed in numbers. Al-Hakumut Takathur. They would always count, huh? What the Quran says, Al-Hakumut Takathur. Baba, what are you doing? Numbers have deviated you from the reality of life. They would always count numbers. Oh, I've got 500 cattle, you've got 450. I am superior to you. Oh, you have got 10 sons, I've got 11 sons. I am superior to you. To such an extent, the Riwayat tells us, they would go to the graveyards and says, look, count the number of graves. We have 325 people dead. You have only 300 people dead. We are superior to you. Al-Hakumut Takathur. Numbers have got you into problem. In today's world, numbers, paisa is okay, fair enough. Those different. Al-Hakumut. Even today, Al-Hakumut Takathur.
money. That's what leaves us out. You get me what I'm saying? You want to work, you don't want to come to the mosque. Then that's al-hakum at-takathur, because you want dollars, pounds, whatever. Says al-hakum at-takathur. These 4 points was coming down. What Al-Asi ibn Wa'il said by when he says Huwa al-Abtar, and these explanations, that when Abdullah died, these were the 4 things that have now made me happy. 1, the lineage is terminated. After the lineage is terminated, there is no I'm repeating this with a reason. I'm not wanting to pass time. That's why I speak very quickly, because a lot of things I need to say. 1, his lineage is concluded. These 4 questions need to be answered now. Then you know who that Kawthar is. 1, the lineage is concluded, no son. Because of no lineage, there are no sons, his name will be removed. His name will be forgotten. When the name is forgotten, the religion will be forgotten. And ours will be Bolbala, because we will have children and families. This man will have no families and no children. We will be at peace. Now, it was at this time that Jibreel comes to the Holy Prophet and says, Inna a'ataynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Now, out of those 26 opinions of these so-called ulama and the mufassirin, we need to find out which of those 26 actually answers these 4 questions and repudiates them for us to know, yes, this is what is intended. So we'll pick up 2 or 3 which is very important. The others, bas bolne ke hisab se log kehte rehte hain, kitab likhne ke liye to you can say anything. WhatsApp right now, it's free, yeah? So you keep sending messages. You're not worried, you're troubling somebody, you're slandering somebody, you're talking bad about somebody, because you got a phone in your hand, an iPhone 10X, yeah? And because you got a free data, and because it is taxed, without free, it's free, you don't have to pay. So you just start sending. Forward, yeah, humse, jo aaya forward kiya. Responsible on the day of judgment, you slander somebody. Anyway. So you need to pick up some of these opinions to see, do they really match? And what matches? And how many of these opinions actually answer these 4 points? Or is there only one option that answers, and whatever is that option will be the meaning of Kawthar? Yeah? Say yes, yes. One of the opinions, Nubuwat. Nubuwat is what we have given to you. Now this Nubuwat needs to answer, because you know what happened? As soon as Al-Asi ibn Wa'il uttered these words, Jibreel comes and tells him, to the Holy Prophet. Because what he said, Huwa abtar, laysa indahu walad. He doesn't have walad, he doesn't have children. His religion is going to go. The verse comes in, Na'ataynaka al-Kawthar. Direct response to what Al-Asi ibn Wa'il says. So whatever we take the meaning of Kawthar has to answer these 4 things, right? Nubuwat, people say, how is Nubuwat going to help out in terms of abtar? How is Nubuwat going to help out in terms of lineage? How is Nubuwat going to help out in terms of erasing the name of the Holy Prophet? Doesn't suit. Pick up the Quran. We've sent you the Quran. So this Quran needs to match all those. They said he's become abtar. There is no lineage. How is Quran got to do with lineage? It's got nothing, no relationship. Oh, because now that he doesn't have a lineage, he's become abtar, no children. So how will God, when he's talking about children, God is sending Quran? Ajab bana this is. Sometimes there is logic. अकल नाम की चीज होती है कि नहीं होती है कुछ? वो बात कर रहा है जो है इंसान के पास जो है वो बच्चा फर्जंद नहीं है, और खुदा कहता है मैं तुझे जो है वो कुरान भेज रहा हूं. यानी खुदा को नऊजुबिल्लाह कुछ समझ में आ रही बात कि नहीं, कि भाई कुछ भी हो रहा है मैं कभी भी मैं मेरी आयत को नाजिल कर दूं? ऐसे तो नहीं होता ना. हर चीज में संजीदगी से होती है, संजिश होता है कुछ. देयर इज अ मेजर इन विच टू टेक प्लेस. रब्त होता है, सही बात है. You pick up any of those 26, it doesn't match. But the moment you pick up Fatima, the moment you pick up Fatima to Zahra, all those questions get answered. So let's take it up and see. It says, Inna a'ataynaka al-Kawthar. Al-Asi ibn Wa'il says, because this man now, Abdullah, has died, this lineage is not going to continue. You put prophethood, it doesn't work. You put Quran, it doesn't work. You put the river of paradise, it doesn't work. But the moment you say, Inna a'ataynaka al-Kawthar, a holy prophet, he says, you are abtar, I am going to give you khair kathir in the form of Fatima to Zahra. Now we will see. They call you abtar. They think that lineage runs through the loins of the man. I am going to show to the people that lineage runs through the womb of Fatima to Zahra.
Do you understand? He says his lineage is going to stop. God says it's not going to stop by Abdullah going. I'm going to give him Kawthar. When Kawthar comes, his lineage is not going to stop. He says because his lineage is not there, there will not be any sons. He says, what nonsense are you talking? I am going to give him Fatima. From Fatima up to the day of judgment, there will not be a single piece of land where the children of the Holy Prophet is not there. Today you go to any gathering, today you go to any country, today you go to any continent, you will find the children of Fatima representing the lineage of the Holy Prophet in Sadat present everywhere. Get me what I'm saying? You need to select an individual or a meaning that answers those four things. Lineage stop, God says Fatima will continue the lineage. He says no sons, Allah says through Fatima I will give so many Sadat that you may not have heard in those days, but in Pakistan, in India, in the subcontinent, there are villages of only Sadat. Is it not? Yes or no? Yes. Point number 2. Point number 3. Point number 3. What did he say? Oh, because no lineage, because no sons, because remembrance will go, the religion will go. God says nonsense. Fatima's children will take care of my religion. The world runs on one man today, Hujjat ibn al-Hasan al-Askari. So what are you talking? My religion will go away without Abdullah not being there. Through Fatima, I will send 12 such individuals in whose name I let the sun shine. Because of whom I cause the rain to come. Because of which the earth gives out its crops. If that one son of Fatima was not there, I would turn away this entire universe. لَوْلَا الْحُجَّةِ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا. If the Hujjat of God is not present at that time, God will bring the day of judgment to pass. So what are the people talking about? Abdullah gone, my religion will go. Through Fatima I will maintain my religion. And even when the son of Fatima is behind the curtains of Ghaibat, even when the son of Fatima is behind the curtains of Ghaibat, there will be from the loins, from the womb of Fatima, individuals who are subordinate to that son who is in Ghaibat, who will take care of religion. Ayatullah al-Uzma, Sayyid Abu al-Qasim al-Khui. Ayatullah al-Uzma, Sayyid Abu al-Hasan al-Isfahani. Ayatullah al-Uzma, Sayyid Mohsen al-Hakim. Ayatullah al-Uzma, Sayyid Khomeini. Ayatullah al-Uzma, Sayyid Ali Sistani. Ayatullah al-Uzma, Sayyid Ali Khamenei. How many names do you want me to tell you? These are all from the womb of Fatima. God says, you think Abdullah goes, my remembrance of my religion will go. The children of Fatima will make sure that the religion is in this world. If the 12th one is in Ghaibat, he has his cadre of the children of Fatima who will take care. One old man sitting in Iran is able to shake the world when one Mal'oon talks bad about the father, the Holy Prophet, writes a book regarding some satanic things, and one old man gives a fatwa, the whole world shakes. How do we protect this man from this one old son from the womb of Fatima? एक बूढ़ा इंसान जो फर्जंद ज़हरा है, जो बकाए नस्ल नबूवत है, ईरान में बैठकर एक फतवा देता है कि दुनिया को हिला देता है. अब उस मलऊन को कैसे बचाए? Millions of pounds are spent to save this man and provide security, because एक फर्जंद ज़हरा उठता है और कहता है मैं मेरे नाना की इज्जत बचाऊं. What are you talking about? हुआ अबतर. Because Abdullah dies, my religion will go. Fatima will make sure through her womb that my religion is there. Inna shani'aka huwal abtar. That's what they said, yeah? Once this goes, I'm at peace. Once he goes, then there is nobody there now to promote his religion. We will be at peace. We'll have children. We'll have family. This man will have nobody. God says, Inna shani'aka huwal abtar. When we give you the Kawthar, things will turn in such a way that today they call you abtar, tomorrow through Fatima they will be abtar. कहाँ है ये लोगों के अफराद? कहाँ है नस्ल इन लोगों की?
कहाँ है अल-आसी इब्न वाइल के फर्जंद, मगर उसी जमाने में ज़हरा जब विलादत पाई, आज तक विलादत ज़हरा जो है जाहिर करती है सादात की शक्ल में। इन शानिअका हुवल अब्तर, they think Fatima, they think Abdullah goes, they will take superiority. A time will come, children of Kawthar will remain, none of them from their family will remain. Tell me, where are those Quraysh? Where is their lineage? Where are their children? But you go anywhere today, yes, Sadat, I'm sure. Hai ki nahi baat? Do you understand? Now when you have a meaning that answers all those 4 points because of which this verse came down, now you tell those people who are saying Fatima cannot be the meaning. He says, no, listen, now I'm going to tell you. You bring your prophethood meaning and see if it fits, and I will bring Fatima to Zahra and see how it answers. Wama, this is the ulama say, Wama adraka man Fatima. Insan kya jane Fatima kya cheez. But you want to know what Fatima is? Listen. Listen what Fatima is. In Iraq, there was a family by the name of, थोड़ा 5-1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा तो परेशानी तो नहीं होगी ना? Yeah. There's a खानदान है जिसका नाम है उज़री खानदान, बड़ा मशहूर मारूफ खानदान, very prominent. किस निस्बत से? शेर और शायर और अशार के शुअरा, बड़ा मारूफ खानदान. उसमें से 2 शख्सियत जो है बड़ी नुमायां शख्सियत है, very prominent 2 individuals. एक मोहम्मद रज़ाए उज़री और एक काज़िम उज़री, शेख मोहम्मद रज़ाए उज़री और एक शेख काज़िम उज़री. These were 2 stalwarts in that family of the Uzri dynasty, popular, very famous for shu'ara, poets. These were 2 vanguards, lights. But amongst the 2, Sheikh Muhammad Raza Uzri was more academically skilled. You know the funny शेर होता है ना, वो अलग अलग कवानीन होते, वो एकेडमिक सर्कल के हिसाब से जो है वो शेख मोहम्मद रजा उजरी जो थे वो बड़ी जबरदस्त शख्सियत थी. शेख काजिम उजरी उनके पैमाने पर न थे, नॉट सो मच बट ऑलमोस्ट 19-20 कहते हैं ना. लेकिन पता नहीं क्या कि अहले बैत की कोई लुत्फ करम जो है on Sheikh Kazim Uzri was such that despite being academically less capable than Sheikh Muhammad Raza Uzri, the share that he would say became more ma'roof than the share of Muhammad Raza Uzri. And ulama say it is because of the inayats of the Ahlul Bayt upon Sheikh Kazim Uzri. यानी बहुत मशहूर, बहुत मारूफ, लोगों के दरमियान महबूबियत ज्यादा है. आप समझते ना, देख रहे, it happens many times. You have an individual with 2 degrees, but he's struggling in life. Somebody with a certificate and diploma, he is climbing the ranks. Everything is not about degrees. Something is divine help. खुदा की तरफ से कोई मदद की नाम की कोई चीज होती है. अब इनके पास जो है वो कुछ इनायत थी अहले बैत की, इनकी शेर जो है बहुत मारूफ. This man, Sheikh Kazim Uzri, has written a qasida in आप समझ लीजिए दीवाने थे अमीरुल मोमिनीन के, यानी या आली मजनून जैसा समझ. उन्होंने एक कसीदा लिखा जिसका नाम है कसीदतुल हाइया. अजब कसीदा है. He wrote a poem, कसीदा by the name of कसीदतुल हाइया. 1000 बैत पर मुश्तमिल है ये कसीदा. उलमाए फन शेर और शुअरा, the experts in this field, they have gone on to state that in terms of fasahat, in terms of balaghat, in terms of structure, in terms of content, in terms of the layout, no qasida can match the level of the qasida of Qasida al-Ha'iyya. Sheikh Kazim Uzri. Okay, let's park this. Maulana is sitting over here. We have a personality in history by the name of Ayatullah al-Uzma Sheikh Muhammad Hassan al-Najafi, who is referred to as Sahibu Jawahirul Kalam. Jawahirul Kalam is a book written by Ayatullah al-Uzma. He was a marja of his time. Sheikh Muhammad Hassan al-Najafi. People don't know him by the name, but you say Sahibu Jawahir, the person who's written Jawahir, everybody knows. You know why? Jawahir was not, he wrote a book, Jawahirul Kalam. It was not one book, a book that was based on 43 volumes. 43 volumes.
This is regarded as the most profound and comprehensive book on fiqh ever to be written in the Shiite world or the Sunni world. It's Da'iratul Ma'arif. It's an encyclopedia of fiqh. 43 volumes written by one man. He started at the age of 25. It took him 30 years to write this book. You cannot become a mujtahid if you don't refer to Jawahirul Kalam. Every marja of his name must have a copy of this encyclopedia of fiqh. What he's done, he's picked up a book, Ilalul Shara'i, of Muhaqqiq Hilli. I saw in Imam's, this thing, Maulana's, this thing. There's a book in Farsi, in Urdu, yeah, it's in Urdu. He's picked up that book and he's explained it. And he's picked up from Mutaqaddimin, Mutaakhirin, Ulama, all the opinions regarding every single mas'ala. 43 volumes. 30 saal ki zahmat. At the age of 25 he starts. At the age of 55 he completes. And so dedicated. Rawat says, yeah, historical tradition says, even on the day when his son died, yeah, and preparations are going for the Tashiyah Janazah, he was writing this book. Tears streaming down his eyes. And he kept writing, oh my son, the thawab of this book is given to you. This particular page that I'm writing. This is what we say. Allama Tabatabai, हम जो है एक ज़ियारत आशुरा पढ़ लिया ना, we think, oh माशाअल्लाह, जन्नत तो जो है हमारी जागीर हो गई. Allama Tabatabai never in the year 355 days of an Islamic calendar, there was only one day he would take off. That was the day of Ashura. 354 days, mutala, study, research, tadris, dars. Then you become Allama Tabatabai. Not like me. Sahib Jawahirul Kalam writes this book. 30 years, keep this in mind, 30 years of effort. 25 years he started. 55 years he completes. 43 volumes of hard work. This man, he receives a copy of this Qasida ul-Ha'iyya of Sheikh Kazim Uzri. He reads it. He is an alim. He is a mustahid. He is a marja. He is a muhib of Fatima and Ali. When he sees, देखिए मुहिब एक दूसरे को पहचानते हैं ना, पहचान सकते हैं भाई कितनी मोहब्बत रखता है. As soon as he saw that Qasidatul Ha'iyya, he knew what this thing was. He knew the maqam of this qasida. He knew the muhabbat that lay inside the words of this qasida. He, as soon as he finishes reading, he's gone on record to have stated, I am willing to exchange 30 years of my efforts, 43 volumes of my books, and give it to Sheikh Kazim Uzri if he's willing to give me this qasida ha'iyya in my name. This is qasida ha'iyya. The reason I went to this extent is to tell you this now. So you heard Qasida Ha'iyya. You heard the importance of Qasida Ha'iyya. A marja of the work. 30 years of his efforts. He's saying, I'm willing to exchange if he is willing to give me the thawab of this Qasida Ha'iyya to me. 30 years of my effort, I'm willing to give it to him. So if I tell you Qasida Ha'iyya is a good Qasida, so I was Sheikh Ban. आप लोगों की आदत है जो है मसाला लगाने की. This is not me, yeah? This is Sheikh Muhammad Hassan al-Najafi, Sahib al-Jawahir al-Kalam. This is Qasida Ha'iyya. अब चलिए मकाम फातिमा तो ज़हरा. मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूं. मुझे बराबर याद है आज जो है वो फातिमा की जो है मसाइब बयान करने हैं. फातिमा की भी अज़मत बयान करनी है, मौजू से नहीं हटा. अब आपने सुन चुके क़सीदा हाइया का मकाम क्या है, कितनी जो है वो नफासत उसमें है, कितनी नफीस जो है वो चीज है, ये सुन चुके. अब मैं आपको एक तरफ ले चलता हूं कि जब विलायत अली और मोहब्बत फातिमा एक जगह जमा हो जाए तो नतीजा क्या होता है. विलायत अली और मोहब्बत फातिमा एक जगह जब जमा हो जाए ना तो ऐसा महसूस होता है कि कायनात और आलम के और आलम वजूद के जो कवानीन है ना वो इस विलायत और मोहब्बत के सामने सर तस्लीम खम करते हुए नजर आते हैं. अब सुनिए ये कवानीन कैसे विलायत अली और मोहब्बत फातिमा के सामने सर ताजीम करते हुए नजर आते हैं. मफातिहुल जनान, मुसन्निफ शेख अब्बास क़ुमी. कौन नहीं जानता? कोई घर ऐसा होगा कि मफातिहुल जनान ना हो? नहजुल बलागा नहीं हो सकती, लेकिन मफातिहुल जनान जरूर होगी. अब वो भी एक राज है. मौलाना साहब जानते हैं कि किस वजह से इतनी शोहरत और मारूफियत जो है वो किताब ने पाई.
لیکن شیخ عباس قمی بڑی معروف شخصیت، وہ بیان کرتے ہیں کہ عراق میں ایک مداح تھے. دیکھیں ہمارے پاکستان ہندوستان بر صغیر کے جو ہے کے اطراف میں جو ہم مولانا کہیں گے، ملا کہیں گے، مولوی کہیں گے، وہاں جو ہے وہ عراق اور ایران میں کیسے ہوتا ہے کہ آپ کبھی جو ہے کسی مجتہد کو سخنرانی اور مجلس پڑھتے ہوئے نہیں سنیں گے. کبھی آپ نے سنا ہے مجلس پڑھتے ہوئے آیت اللہ خامنئی کو؟ مجلس نہیں پڑھیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل آیت اللہ وحید خراسانی مجلس پڑھتے ہو؟ ان کا ایک ایکسیپشن ہے، بٹ معمولی طور پر نہیں ہوتا. ان کے لیے مداح ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ کچھ بیان کریں گے، معروضات بیان کریں گے، پھر مداح، اور پھر جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ قصیدے پڑھتا ہے، پھر مصائب پڑھتا ہے. سکون کو کہتے ہیں. کہتے عراق میں ایک مداح تھا، اس کی خصوصیت یہ تھی اور شہرت اس بات پر تھی کہ he would deliver this قصیدہ ہائیہ in the best manner possible. یعنی جو انداز تھا نا ان کا بیان کرنے کا قصیدہ ہائیہ، ایک تو قصیدہ اتفاقاً یہ قصیدہ ہائیہ ابھی ہمارے پاس پوری 1000 بیت نہیں ہے، وہ لکھا گیا تھا، پتہ ہے وہ پرانے زمانے میں اسکرولز پہ لکھتے تھے، پھر تومار بنا کے رکھتے تھے. اتفاقاً روایت بتاتی ہے، تاریخ کا جو ہے مطالعہ ریسرچ ہے یہ، کہ جو ہے وہ چیٹیاں آ کے کھا لی. ابھی ہمارے پاس 1000 میں سے 581 بیت ہے. مگر بہرحال وہ جو ہے ہسٹری کی بات. ایک مرتبہ یہ جو مداح تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جو قصیدہ ہائیہ کو بیان کرنے کا انداز تھا نا زبردست، یعنی اس کے جیسا کوئی قصیدہ پڑھنے والا نہیں. تو آپ ایک سمجھ لیجئے کہ قصیدہ کی فصاحت اور بلاغت، قصیدہ کا مفہوم، اور اوپر سے پھر انداز بیان ایسا ہو، یعنی 4 چاند لگ جاتے تھے قصیدے میں. تو ہر کس چاہتا تھا کہ وہ ہمارے محفل میں آ کے قصیدہ ہائیہ کو بیان کریں اور پڑھیں. یہ مداح. اور جس علاقے میں رہتا تھا وہاں ایک مرتبہ جو ہے there was a noble person، ہاں ہوتے مطلب میرے گھر پہ مجلس رکھنی ہے تو مجلس رکھو، مطلب مجلس رکھنی ہے. لیکن دیکھیں فاطمہ وما ادراک من فاطمہ. ایک مرتبہ جو ہے وہ آتا ہے آدمی ثروت مند تھا، کہتا مجھے میرے گھر میں مجلس رکھنی ہے، ایک نشست رکھنی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم آؤ اور تمہارے قصیدے ہائیہ کو پڑھو. کہتا ٹھیک ہے میں آؤں گا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ مداح کی خصوصیت اور ایک عادت جو تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی وہ قصیدہ ہائیہ امیر المومنین کی شان میں، جب بھی وہ قصیدہ ہائیہ پڑھتا تھا اس کے بعد فلفور ایک عادت بنا دیا تھا کہ امامے کو نکال دیتا تھا اور پھر فاطمہ زہرا کے مصائب بیان کرتا. دیکھیے تب میں نے پہلے کہا ولایت علی، محبت زہرا، قوانین نظام عالم کو جو ہے وہ تسخیر میں لے آتا ہے، مسخر کر دیتا. اس کی عادت تھی جب بھی قصیدہ ہائیہ پڑھے فوراً فلفار جو ہے وہ امامے کو نکال دے اور مصائب فاطمہ زہرا شروع کر دے. اب یہ جو شخص آتا ہے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر پہ آ کر جو ہے وہ قصیدہ ہائیہ کو بیان کرو، پڑھو، انداز تمہارا زبردست، لیکن ایک گزارش ہے. دیکھ کیا کہتا وہ نشست میں جو ہے کچھ نواسب ہے، ناصبی سمجھتے ہیں اہل بیت کے جو ہے دشمن، اہل بیت کی محبت نہیں ہے دل میں. اب وہ بہت ساری چیزوں پر دلالت کر سکتی ہے، محبت نہیں، لیکن ناصبی یعنی جو دشمنی رکھتا ہے اہل بیت، کہ کچھ افراد ناصبی ہے. اب بیکاز آف سرٹن ریلیشن شپس آئی ہیو ٹو کال دم، تو میں بلاؤں گا تو صحیح، لیکن وہ جو ہے وہ تھوڑا منہ بنائیں گے، بگاڑیں گے. تو جو ہے وہ قصیدہ ہائیہ کو تو پڑھ لو، مصائب نہ پڑھو. کہتے ٹھیک ہے بھائی، اب جیسے مرضی. کہتے نا کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی، کچھ نہ سنے اس سے اچھا تو امیر المومنین کے فضائل سنیں. کہتے ٹھیک ہے ہم آئیں گے، بیان کریں گے. اب وہ محفل میں جاتے جو ہے وہ برنامہ شروع ہوتا ہے، فلان فلان. اب ان کی باری آتی ہے، ان کی باری آتی تو شروع کر دیتے، بیان شروع کر دیتے. اب 1000 بیت کو وقت ٹائم تو لگے گا کہ نہیں لگے گا. اب یہاں جو ہے وہ 40-50 منٹ، اس امام بارگاہ کی بات نہیں کرتا ہوں، کہیں اور 50 منٹ ہوتی تو پھر انسان ہلنے لگتا ہے، وہ 2 گھنٹہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ لے گا، لیکن 50 منٹ مجلس میں تکلیف. لیکن اس زمانے میں جو ہے وہ ایک مرتبہ 1000 بیت بیان ہو رہے تھے. اب جیسے ختم ہوا ایک مرتبہ بھول گیا کہ جو ہے وہ صاحب خانہ نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ بھائی یہ مصائب نے طب کے معمول، طب کے ہیبٹ، ایک مرتبہ امامے کو نکالا. امامے کو نکالتا ہے اور پھر شروع کر دیتا ہے مصائب. اور مصائب کا انداز اس طرح کہ وہ امامے کو نکالے گا، سر پیٹنا شروع کرتا تھا اور پھر لوگوں کو درمیان پھرتے پھرتے جو ہے مصائب بیان کرتا. اب جو ہے عام طور پر ہمارے محرمانہ محفل میں تو چل جائے کہ بھئی سب جو ہے گریا کرتے، سب محب فاطمہ ہے. مگر یہ مسئلہ ہو گیا یہاں. صاحب خانہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے امامہ نکالا
بھول گئے، واقعی ذہن سے نکل گیا. اب ذہن سے نکلا خود کی وجہ سے کہ خدا نے فاطمہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے خدا کیا. کبھی موقع ملا نا آپ کو بتاؤں فاطمہ کیا چیز ہے. نہیں موقع ہے 1 گھنٹے میں کیا بیان کروں. ایک مرتبہ جو ہے وہ امامے کو نکالتے کھڑا ہوتا ہے اور سر پیٹنا شروع کرتا ہے مصاحب فاطمہ. اب وہ صاحب خانہ پریشان دیکھ رہے ہیں، نواسب اور ناصبی بیٹھے ہوئے، یہ بولے جا رہے ہیں. اب تھوڑے مہمان نوازی کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں. اب وہ کھڑا ہو گیا تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو ہے وہ دوسرے جماعتوں میں وہ مائک بند کر دیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ. اب وہ کہتے کرے تو کیا کرے، وہ پڑھے جا رہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے ناصبی جو ہے وہ ہل کر پریشان ہو رہے، بہت انکمفرٹیبل فیل محسوس کر رہے. کیا ہو رہا ہے یہ فاطمہ کے مصائب. اب جہاں یہ بیٹھے تھے نا مداح، اب تو اٹھ کے جو ہے وہ چلتے چلتے اپنے مذاہب کو بیان کرتے جا رہے تھے، سر کو پیٹے جا رہے تھے، جو شیعہ تھے وہ روتے جا رہے تھے. یہ اس کے پاس میں ایک ناصبی بیٹھا ہوا تھا، شرور قسم کا ناصب، شیطان قسم کا. اب اس زمانے میں جو ہے آپ پتہ ہے ہمارے بر صغیر کے ماحول میں مجلس سننے کے وقت اور فار ایگزامپل جو ہے برادران ایرانی ہے یا عراقی ہے، ایک فرق ہے ماحول کا. یعنی آپ یہاں جو ہے وہ جب مجلس چلتی ہوگی تو آپ کچھ کھائیں گے نہیں، یہ ہمارا رسوم ہے. وہاں جو ہے ایرانی میں اب چائے ملتی رہے گی اور یہ جو ہے تقسیم ہوتے رہتے، وہ ان کا ہے، ایک رسم ریت رواج ہے، اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے اس کا. وہاں جو ہے وہ حقہ پیا کرتے تھے. تو مجلس چل رہی تھی، وہ ان کے ہاتھ میں حقہ تھا، آپ لوگ ہمیں یہاں تو شیشہ کہتے ہیں. وہ حقہ شیشہ جو ہے پیتا جا رہا تھا. اب جب یہ اٹھے وہ پریشان ہو گئے، یہ فاطمہ کے مصائب ہم تو یہ سننے نہیں آئے تھے، ہم تو محفل میں آئے تھے تھوڑی جشن مستی مذاق ہو جائے ہمارے بزنس پارٹنر کے ساتھ. اب وہ پریشان کہتے کرے تو کیا کرے، بولتے اسے بند کرنا ہے، لیکن ایسا تو اٹھ کے نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرے شیعہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ایک مرتبہ وہ حقے میں جو کوئلہ رہتا ہے نا جلتا ہوا، ایک مرتبہ جو ہے وہ امامے میں ڈالتا ہے کہ امامہ جو ہے وہ فرش پر، کہتے میں فرش پہ ڈال دوں، آگ کو امامے پہ ڈال دوں، امامہ جلنے لگے گا، فرش میں جو ہے آگ پکڑے گی، فرش جلنے لگے گا، نکلے گا، مجلس جو ہے بہم میریز ہے. ایک مرتبہ جو ہے مجلس ختم ہو جائے گی، دھواں نکلا، آگ ہوئی، سب بھاگم بھاگی. یہاں تو فائر ڈرل شروع ہو جائے گا، اس زمانے میں فائر ڈرل نہیں مگر ڈر تو رہے گا. ایک مرتبہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے، مجلس بہم ختم ہو جائے گا، درہم برہم آٹومیٹکلی جو ہے یہ مسائل بند ہو جائے گا. اب وہ پورا جو ہے وہ کوئلہ جلتا ہوا کوئلہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے امامہ کہ جلنا شروع ہو جائے. اب منتظر ہے، امامہ جلے گا، فرش جلے گا، دھواں نکلے گا. نہ امامہ جل رہا ہے، نہ فرش میں آگ لگی جا رہی ہے، نہ دھواں نکل جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ تو وہ دیکھ رہا ہے، اب اٹ ہیز ٹو بی ڈن سرپچیسلی، سیکرٹلی سیلفلی، سب کے بلوہ عام میں تو نہیں کر سکتے. آج سے زیادہ نہیں ہو رہا ہے کچھ، تو جل کیوں نہ رہا ہے؟ اپنے دوست کو کہتا ہے، کہتے ایک کام کرو، کچن میں جاؤ، آس پاس کھانے میں جاؤ، وہاں سے جلتے ہوئے کوئلے کو لے کرو، شاید ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، تم پھونک کے. وہ آہستہ سے جاتا ہے، پھر سے اپنے حقے کو جلتے ہوئے کوئلے کو لے آتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، جیسا موقع ملتا ہے پھر سے ڈال دیتا ہے. اب تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جلتا ہوا کوئلہ میں نے خود نے اٹھایا، خود جو ڈال رہا ہوں. اب منتظر ہے، نہ امامہ جل رہا، نہ فرش جلا جا رہا، نہ دھواں نکل رہا، پریشان. یہ جب ہو رہا تھا اتفاقاً جو ہے وہ مداح کا مسائل تمام ہوئے، آتا ہے امامے کو اٹھاتا ہے، سر پہ ڈالتا ہے. اب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ناصبی امامے میں 2 مرتبہ جلتے ہوئے کوئلے کو ڈالا گیا، جلا نہیں. فرش پہ جلتا ہوا کوئلہ پڑا ہے مگر جل نہیں رہا، نہ دھواں نکل رہا. ایک مرتبہ جو ہے شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں، جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، ایک مرتبہ ایک جٹ ہو کے کہنے لگے، اشہد ان علی ولی اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ جانشین برہا کو بلا فصل علی اور رسول خدا ہے. ارے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب نہ کریے کہ کس طرح جو ہے فاطمہ کے نام پر امامہ نہ جلا، فرش نہ جلا، دھواں نہ نکلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ازل سے خداوند متعال، ازل سے خداوند، 6 امام کی حدیث، ازل سے خداوند متعال خود پر ایک چیز واجب کر دیا، ان اللہ حرم فاطمہ و ذریتها و محبیها علی النار، کہ خداوند متعال نے فاطمہ کو، فاطمہ کی ذریت کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں اور ہر چیز جو فاطمہ سے منسلک ہو جاتی ہے جہنم کی آگ سے حرام کر دیا. آپ فکر نہ کریے، تعجب نہ کریے کہ کوئلہ جو ہے کیوں نہیں جلا رہا، اسے جلتی ہوئی آگ کیوں نہیں جلا رہی. خدا کہتا ہر وہ شے، ہر وہ انسان جو منسلک ہو گیا زہرا سے،
آگ کی حرارت نزیت نہیں پہنچا سکتی. اسی لیے نام کا کہا جاتا ہے نا کہ اس نے چھٹے امام سے پوچھا فاطمہ لما سمیت فاطمہ، فاطمہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ کہ خدا نے حرام قرار دیا ہے فاطمہ کی گوشت کو، فاطمہ کے خون کو، فاطمہ کے رگ کو جہنم کی آگ اور ہر آگ پر. ابھی معجزات نہیں ہے وقت بیان کرنے کا آگ کے سلسلے میں بی بی کا، مگر دل دکھ رہا ہے، دل جو پھٹا جا رہا ہے کہ خدا جس آگ کو، خدا جس شخصیت کو اتنا مقام دے دے، وہ اپنی شہادت کی شب میں ایسی حالت میں ہو کہ بستر پہ ہے، مصلے پر جانا ہے، مصلے سے بستر. جو انسان جو مشرف ہوئے ہیں مومنین برادران، جو کئی عراق جا کر آئے ہیں، جو مدینے جا کر آئے ہیں، جس نے حجرہ فاطمہ کو دیکھا ہو جانتا ہوگا کہ حجرہ کتنا بڑا ہے. روایت کے جملے، جب شب شہادت میں بی بی نماز کے لیے مغربین کے لیے اٹھتی ہے نا، بی بی نماز کے لیے اٹھتی ہے، بی بی کا بستر سے مصلی چند قدموں کا فاصلہ ہے. پتہ ہے کس طرح چلتی ہے؟ اتنی ضعیف، اتنی نحیف، اتنی پریشان، اتنی کمزور ہو چکی ہے، ایک ہاتھ سے پسلیوں کو سہارا دیتی ہے اور ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی ہے. ایک ہاتھ سے پسلیوں کو سہارا دیتی ہے، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی ہے، بستر سے لے کے چند قدم چلتی ہے، مصلے پر جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز کے بعد پھر لوٹ کر آتی ہے. اسی طرح ایک ہاتھ پسلیوں پر، ایک ہاتھ دیوار پر. لیکن پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے کس طرح یہ واقعہ پیش آیا؟ کل تو آپ نے جو ہے شہادت کے مصائب سن چکے، آج شہادت کے مصائب بیان نہیں کرنے، مگر وہ چیز کہ جو شہادت تک بی بی کو لے گئی، وہ چیز کو بیان کرنا ہے. یہ ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھنا پتہ ہے کس طرح ہوا؟ یہ بی بی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا کہ ایک فزیکل ظلم، ایک مینٹل ظلم، فزیکل ظلم اور ایک مینٹل سائیکولوجیکل ظلم. حضرت عباس سے روایت ہے، بیان کرتے میں جو ہوں ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے گھوڑے پر مدینے کی گلیوں سے گشت کر رہا تھا. ایک مرتبہ گشت کرتے کرتے ایک مقام پر آیا، ہم پہنچے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ امام نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، گھوڑے سے اتر گئے. اب حضرت عباس کہتے میں پریشان، اچانک کیا ہو گیا؟ امام گھوڑے کو روکتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، سر کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور بے انتہا گریا کرنا شروع کرتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مگر ادب کے تحت میں نے پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا. مسئلہ ہوا، امام کچھ دیر روئے، ایک مرتبہ پھر اٹھتے، گھوڑے پر بیٹھے پھر چل چکے. کچھ دن کے بعد پھر سے ایسا ہوا. اسی طرح ہم گشت کے لیے نکلے، بس اسی مقام پر جب پہنچے تھے نا کہ امام پھر گھوڑے کو روکتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، سر کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اتنا گریا کرتے. اب حضرت عباس کہتے ہیں میں برداشت نہ کر سکا، ہاتھوں کو جوڑا، آقا گستاخی نہ ہو، مگر ایک ادنا غلام ایک سوال کرنا چاہ رہا ہے، پچھلی بار تو نہ کیا مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. جب بھی آپ اس مقام پر آتے ہیں، آپ گھوڑے سے اترتے، زمین پہ کوچے میں گلی میں بیٹھ کر آپ رونا شروع کرتے ہیں. کیا بات ہے، ماجرا کیا اس جگہ کا؟ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دوبارہ امام حسن گریا کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں عباس تم نہیں جانتے، تم اس دنیا میں نہ تھے جب وہ واقعہ پیش آیا، میں بھی بڑا چھوٹا تھا، حسین مجھ سے چھوٹا تھا. ارے میرے بابا کے گلے میں رسن بندی تھی، ایک مرتبہ ملعونین جو ہے میرے بابا کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، اما فاطمہ گھر سے نکل کر آئی، ایک مرتبہ ابا کا دامن پکڑ لیا بابا کا اور کہنے لگی خلو ابا الحسن، میرے علی کو چھوڑ دو، میرے علی کو چھوڑ دو. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک ملعون نے ہاتھ کو اٹھایا اور اما فاطمہ کے چہرے پر تماچا لگایا. اتنا زور کا تماچا تھا کہ اما فاطمہ اسی جگہ پر گر گئی. ارے پورا جسم بھنا اٹھا. ارے میں ہوں اور آپ ہوتے تو کہتے تبت یدا، خدا کی لعنت اس ہاتھ پر کہ جو شہزادی کے چہرے پر پڑا. علی مرتضی سے کسی نے پوچھا اے مولا
آپ جو ہے فاتح خیبر و خندق ہے، آپ جو ہے حیدر کرار ہے، غیر فرار ہے، آپ جو ہے خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں سے اٹھا لیا۔ ارے کوئی ایسا واقعہ تھا، کوئی ایسا حادثہ تھا کہ جس کے وجہ سے آپ کا دل رنجیدہ ہوا، ارے سننا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری، اے آقا کیا گستاخی ہو گئی؟ نہیں گستاخی نہیں ہوئی، مگر جب بھی وہ سین یاد آتا ہے، ارے علی برداشت نہ کر پاتا ہے، کہتے مولا کیا ہوا؟ ارے کہتے ہیں ایک شوہر کے سامنے کون سی شرمناک بات ہو کہ وہ جو ہے زنجیروں میں جکڑا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہو۔ ارے علی سب برداشت کر سکتا ہے، وہ واقعہ برداشت نہیں کر سکتا، ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا آپ نے صحیح فرمایا، یہ بڑا رنجیدہ مسئلہ ہے، آپ کے سامنے آپ کی زوجہ فاطمہ زہرا کو اتنی بے حرمتی ہوئی، لیکن شاید ایک واقعہ اور ہو سکتا ہے کہ جو اس سے زیادہ رنجیدہ۔ ارے ہائے میرا بیرا بیمار امام سجاد، عصر عاشور حسین دنیا سے چلے گئے، اب امامت سجاد کے پاس آئی۔ ارے وہ واقعہ جب خیمے پر جو ہے ہجوم ہوا، ارے خیمے کو آگ لگائی گئی، ایک طرف مولا مڑتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ پکار رہی، اے بھیا مدد کیجئے میری کہانی کی بالیاں۔ ایک طرف مڑتے ہیں، ارے زینب کی آواز، اے بیٹا بھتیجا، ارے میری چادر، ارے سر ننگے، نام یرموں کا مجمع، ارے بیمار امام، کرے تو کیا کرے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ماتم حسین۔